السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقع یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ معزز حاضرین، سورہ دخان کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سورت کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آیت نمبر 6 تک جو ہے یہ سورت شب قدر کے تعلق سے، بڑی برکت والی رات کے تعلق سے تذکرہ ہمیں آیا ہے۔ پھر بتایا کہ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، اور یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر بعد میں فرمایا جا رہا آج کی آیتوں میں آسمانوں اور زمین کا رب، آسمان نہیں کہا بلکہ آسمانوں کہا پلورل میں، یعنی ایک سے زائد آسمان۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر 7 آسمان کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی ہم نہیں جانتے کہ 7 آسمان کیسے ہیں، بہرحال طے برتے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ طے برتے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان جمع ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین، ان تمام چیزوں کا رب یعنی مالک، پروردگار، پرورش کرنے والا، تو رب کون ہے؟ اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یعنی اس کے درمیان جو بھی چیز پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا رب جو ہے، اور تم لوگ واقع اگر یقین رکھنے والے ہو تو اصل مالک وہ ہے، رب ہے۔ تو دراصل اہل عرب جو ہے، تفسیر ہے، خود قرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات، پوری یونیورس اور اس کی ہر چیز کا رب، ہر چیز، ایٹم جو ذرہ جسے کہتے ہیں، جو انڈیویزیبل پارٹیکل ہے، ایٹم سے لے کے بڑے سے بڑے گیلیکسی، بڑے سے بڑے ملکی وے یونیورس کے اندر جو پائے جاتے ہیں، وہ تمام چیزوں کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ آج ہمارے سامنے متعدد تحقیقات، انکشافات، ریسرچ اور سائنسدان نے ثابت کر دیا کہ یہ یونیورس، کائنات جو ہے بہت وسیع ہے۔ جو کچھ بھی ابھی انسان نے جانا ہے وہ صرف 2 سے 3% اس کا یہ ہے، لیکن ہو سکتا اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے یونیورس وسیع ہے۔ اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم بے سوچے سمجھے میں زبان ہی سے اقرار نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہیں واقعی اس کی پروردگاری کا شعور اور اس کے مالک ہونے کا یقین ہے، تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب یعنی قرآن مجید اور رسول کا بھیجنا اس کی شان رحمت اور پروردگاری کا عین تقاضا ہے۔ اگر ہم اس کا یہ کریں گے، یہ ہمارے اندر شعوری طور پر دل سے جب ہم اقرار کریں گے، جان جائیں گے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے اور اس کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں وہ بات آنا چاہیے کہ انسان کی گائیڈنس کے لیے اس کو کتاب، گائیڈ لائنز کتاب کی شکل میں، اور رسول جو اس پر عمل کر کر بتائے، وہ اس کی شان رحمت اور پروردگاری کا عین تقاضا ہے، ریکویزٹ ہے، عین ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری چیز، مالک ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق
اور مملوک ہونے کی حیثیت سے یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے اسے مانو، اور جو حکم آئے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دو، اس کے آگے سرنڈر کرو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اور اللہ کے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا ہے، اس کے سامنے سبمٹ کرنا ہے۔ یہ شعوری طور پر جتنا ہمارا اضافہ ہوتا جائے گا علم میں، تحقیقات میں، انکشافات میں، جتنا ہمارا یقین ہوتا جائے گا اتنا ہمارا اللہ پر یقین بھی بڑھتا جائے گا، چونکہ حقیقی مالک اللہ ہے ان تمام چیزوں کا، زمین، آسمانیں اور اس کے درمیان سب چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اس کے لیے تقاضا ظاہر ہے وہ ہونے کی حیثیت سے اس نے ہمیں گائیڈ لائن بھیجا، رسول بھیجا، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر، اوبے، سبمٹ کرنا ہے۔ یہ شعوری طور پر ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا لا، نہیں ہے، الہ، لا، نہیں کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ معبود سے مراد ہے یہاں پہ حقیقی معبود، اصل معبود، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی، پرستش، غلامی، پوری اطاعت جو ہے سے اپنے آپ کو کرنا کی جائے، یہ حقیقی معبود کے معنی میں ہے۔ پھر فرمایا وہی ہے زندگی، یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی زندگی عطا کرتا اور وہی موت دیتا ہے۔ یہ دلیل اس امر کی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے، جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر تم کو جیتا جاگتا انسان بنایا، اور حواس امر کے کلی اختیارات رکھتا ہے کہ جب تک چاہے تمہاری اس زندگی کو باقی رکھے اور جب چاہے اسے ختم کر دے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس کی تم بندگی نہ کرو یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرو یا اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرنے لگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے ایجاد کی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ موت اور جو زندگی کا جو سلسلہ، جو پروسیس چلتا ہے، یہ پروسیس اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیسے عمل کرتا، اور اللہ نے اس کو اختیار اور آزادی دے کر بھیجا کہ وہ چاہے سیدھا راستہ اختیار کر سکتا، چاہے غلط راستہ، اور اسے چھوٹ دے دی۔ اس سے شیطان نے جب وقت مانگا، مہلت مانگی، تو اور قیامت تک مہلت، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دیا، تو وسوسے ڈال کر وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ جو ہے صحیح راہ راست پر جمے رہیں گے، تا حیات جو ہے جمے رہیں، لیکن یہ چند ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ موت اور زندگی دراصل ہمارے لیے امتحان ہے، ہر دن ہم امتحان دے رہے ہیں، زندگی کا امتحان، اور جس دن ہمارا آخری ہوگا وہ امتحان کا آخری پرچہ ہوگا، آخری دن کا پرچہ ہوگا، اس کے بعد پھر اعمال نامے کا یہ بند ہو جائے گا۔ اب جو بعد میں موت کے بعد اس کے ذریعے سے، صدقہ جاریہ کے ذریعے سے، ہم نے علم اگر چھوڑا تو اس کے ذریعے سے، اور کوئی کوئی ایسا کام جو انسانیت کی بہتری کے لیے اگر کیا ہے، ہاسپٹل ہو گیا، یتیم خانے ہو گئے، ایسے کچھ چیزیں اگر کریں ہیں تو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو وہی زندگی عطا کرتا اور وہی موت ہے، کسی کے اختیار، اگر ساری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہے، لیکن اللہ اگر نہیں چاہتا تو جو ہے تمہاری موت نہیں ہوگی، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں بچانا چاہتی ہے لیکن اللہ نے موت تمہارے اس میں لکھ دیا تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے نہیں بچاتی۔ یہ دراصل ہمارا ایمان ہے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اسے سمجھنا چاہیے۔ پھر فرمایا آگے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اس میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ لطیف اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہارے جن اسلاف، جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے اسلاف نے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے نہ، ان کا رب بھی حقیقت میں وہی تھا۔ انہوں نے جو ہے غلط راہ اختیار کی اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا، تو انہوں نے اپنے اصلی رب کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے کوئی صحیح کام نہ کیا تھا کہ ان کی تقلید کرنے میں تم حق بجانب ہو اور ان کے فعل کو اپنے مذہب کے درست ہونے کی دلیل ٹھہرا۔ ان کو لازم تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرتے، یعنی اللہ کی بندگی کرتے، کیونکہ وہی ان کا رب تھا، وہی ان کا رب تھا جس نے پیدا کیا، زندگی عطا کی، تمہارا پروردگار تھا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں لازم ہے کہ سب کی بندگی چھوڑ کر اسی ایک کی بندگی اختیار کرو، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے فور فادرز، ہمارے اور دوسرے لوگ جو راستے پہ چلیں ہم وہی چلیں گے، اگر وہ غلط چلیں تو کیا ہم بھی غلط چلیں؟ تو اگر ہم غلط چلیں گے تو پھر سارا نقصان جو ہے ہمارا ہوگا۔ تو یہ ہمیں جیسے جیسے ہمارے سامنے علم اور حقائق آتے جاتے ہیں ویسے ویسے جو ہے ہم غلط رسومات، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اگر کسی شکل میں بھی ہوگی تو ان تمام کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے بندگی، اس کے دائرے میں ہمیں آ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ دراصل اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اب مفسر لکھتے ہیں کہ اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دہریے ہوں یا مشرکین، ان سب پر وقتاً فوقتاً ایسی ساعتیں، گھڑیاں آتی رہتی ہیں جب ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم سمجھے بیٹھے ہو اس میں کہیں نہ کہیں جھول موجود ہے۔ دہریے اپنے انکار خدا میں بظاہر خواہ کتنا ہی سخت ہو، کسی نہ کسی وقت اس کا دل یہ شہادت دے گزرتا کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر کہکشانوں تک اور گھاس کی ایک پتی سے لے کر انسان کی تخلیق تک یہ حیرت انگیز حکمت سے لبریز نظام کسی صانع حکیم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک مشرک اپنے مشرک میں خواہ کتنا ہی گہرا ڈوبا ہوا ہو، کبھی نہ کبھی جب اس کا دل یہ پکار اٹھتا ہے کہ جنہیں میں معبود بنائے بیٹھا ہوں یہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ اپنے دل پر اگر ہاتھ رکھ کے جو ہے اعتراف کر سکتا ہے کہ جو اور کرتے بھی ہیں جب انہیں واضح بات آ جاتی ہے۔ لیکن اس قلبی شہادت کا نتیجہ نہ تو یہ ہوتا کہ انہیں خدا کے وجود اور اس کی توحید کا یقین حاصل ہو جائے، نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے شرک اور اپنی دہریت میں کامل یقین اور اطمینان حاصل رہے۔ اس کے بجائے ان کا دین در حقیقت شک پر قائم ہوتا ہے، خواہ اس میں یقین کی کتنی شدت وہ دکھا رہے ہوں، وہ جتنا بھی یہ کریں، کوئی بھی، جیسا ہم کل بات ہمارے سامنے آئی تھی، کوئی بھی فلاسفر ہو، سائنٹسٹ ہو، پولیٹیشین ہو، اسٹیٹسمین ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، وہ کتنا بھی ہو جو صحیح دین لے نہیں آ سکتا، کیونکہ صحیح دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس کے بجائے ان کا دین در حقیقت شک پر قائم ہوتا ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں آگے جا کر چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، ایسا خواہ اس میں یقین کی کتنی شدت وہ دکھا رہے ہو۔ اب رہا یہ سوال، یہ شک ان کے اندر بے چینی کیوں نہیں پیدا کرتا اور اس سنجیدگی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کیوں نہیں کرتے کہ یقین کی اطمینان بخش بنیاد انہیں مل سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں سنجیدگی ہی سے تو وہ محروم ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں سنجیدگی سے وہ محروم رہتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف دنیا کی کمائی ہے۔ یہ بات جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں، آج انسانوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کی کمائی سب کچھ ہو رہی ہے، دنیا کی کمائی اور اس کی عیش، اس کو اہمیت دیتے ہیں، جس کی فکر میں وہ اپنے دل اور دماغ اور جسم کی ساری طاقتیں خرچ کر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں چھوڑ کر جانا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بڑی معروف ایک حدیث ہے نا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک ایسا دور آئے گا کہ جب جو ہے تمام قومیں مسلمانوں پر جو ہے ٹوٹ پڑیں گے، جیسا بھوکا شیر اپنے شکاری پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسا ہم پر جو ہے تمام قومیں ٹوٹ پڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں کیا ہوگا؟ وہن پیدا ہوگا، وہن۔ تو وہن کیا ہے؟ سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہن، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ جب یہ چیز آ جائیں گی تو انسانوں کے اس میں دنیا سے محبت، دنیا کی کمائی میں دل لگنا، عیش کی زندگی گزارنا، بے فکری کی زندگی گزارنا، دوسروں کا خیال نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں جب یہ آ جائیں گی تو پھر ظاہر ہے تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو ایسا معاملہ صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، تابع تابعین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں تھا۔ وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس کو؟ آخرت کی زندگی کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو رہے دین کے مسائل، تو حقیقت میں ان کے لیے ایک کھیل ہے، ایک تفریح ہے، حالانکہ دین مکمل حیات زندگی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر معاملے میں دین ہمیں رہنمائی کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ تو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، جنہیں عیش آرام اور دنیا ہی سب کچھ ان کے ہوتی، تو ان کے لیے یہ دین ایک کھیل ہو جاتا ہے، ایک تفریح ہو جاتی، ایک ذہنی عیاشی کے سوا کچھ نہیں ہوتے، جن پر سنجیدگی کے ساتھ چند لمحے بھی وہ غور فکر میں صرف نہیں کر سکتے۔ مذہبی مراسم میں تو تفریح کے طور پر ادا کیے جا رہے ہیں، انکار اور دہریت کی بحثیں ہیں تو تفریح کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے مشاغل سے اتنی فرصت کسے ہے کہ بیٹھ کر یہ سوچے کہ کہیں ہم